لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے۔ اللہ نے پہلی مرتبہ یہ مکہ مسجد میں ہم کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب دعا کریں اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کے سننے کو قبول فرمائے، اور ایک بات پر آمین کہہ دے، اللہ نے اپنے گھر میں جمع کیا، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ یہ برمنگھم میں بہت پہلے کبھی ہمارے ابراہیم بھائی کی دعوت پر یہاں کی مدینہ مسجد میں آنا ہوتا تھا۔ تقریباً 21 سال ہو گئے، ہر سال UK میں آنا ہوتا ہے۔ آپ دعا فرمائیں اللہ ہمارے سفر کو سفر طاعت بنائے اور آخرت میں اسے قبول فرمائے۔ یہ مکہ مسجد میں پہلی مرتبہ کچھ وانسول میں ہمارے بھائی آئے، انہوں نے دعوت دی، اور اللہ کا کرنا 1 تاریخ خالی تھی تو ہم ڈیوزبری سے سفر کرتے ہوئے یہاں آئے ہیں، اور افطار کے بعد پھر ہمیں ڈیوزبری واپس پہنچنا ہے۔ آپ دعا کریں اللہ ہمارے سفر کو آسان فرمائے۔ اس وقت مجھے آپ کے سامنے صرف 1-2 باتیں کہنا ہے، سب آمین کہیں گے، اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو معلوم ہے کرنے دھرنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے، بولو نا، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ میرے پیاروں، ہم رمضان کے مہینے میں ہے نا، آپ کو معلوم ہے ایک صحابی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے، ہمیں کیا ذکر کرنا چاہیے، ہمیں کون سا ورد اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا مبارک ہے وہ مسلمان جو رمضان کے مہینے میں یہ پڑھے، میرے ساتھ میں پڑھو گے انشاءاللہ، بڑا مبارک ہے وہ مسلمان جو رمضان کے مہینے میں یہ پڑھے لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مہینے میں کوئی خاص یہ ذکر پڑتا ہے، رمضان کے ختم ہونے سے پہلے اللہ جہنم کو اس پہ حرام کر دیتا ہے۔ تو بھائی سب پڑھیں گے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اور ویسے بھی میرے پیاروں ذکر تو کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم سب کا ایمان ہے کرنے دھرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ میرے پیاروں ذکر کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں تعلیم ہوتی ہوگی، آپ نے فضائل ذکر میں بہت کچھ ذکر کے بارے میں پڑھا ہوگا، لیکن اس وقت میں چاہتا ہوں کہ پورا مجمع ہم سب مل کے اللہ کا ذکر کریں، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ برا نہ مانیں نا تو تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائے، میرے جو بھائی ادھر ادھر بیٹھے ہیں نا سب قریب قریب آ جائے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اسے ذکر جب ہم کریں نا تو ایسا ذکر کرے کہ سارا مجمع ساتھ میں ہو، درمیان میں کوئی شیطان کے آنے کی جگہ نہ ہو۔ اللہ ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے، آمین بولو، آمین بولو۔ ویسے ذکر کے بہت سے فائدے ہیں، میں اس وقت 4 فائدے آپ کے سامنے رکھوں گا، سب سبحان اللہ بولو گے نہیں؟ ارے بولو نا سبحان اللہ، میرے پیارو سبحان اللہ بولو۔ حدیث پاک میں لکھا ہے بندہ سبحان اللہ بولتا ہے اللہ کو پیار آتا ہے، جنت میں پودا لگا دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں سبحان اللہ بولنے میں نہ کوئی خرچہ ہے نہ کوئی پرچہ ہے، یوں کہو کہ جنت میں ہم سب کا چرچا ہے۔ تو بولیں گے نا سبحان اللہ۔ ذکر کے بہت سے فائدے، دیکھو میں یہ نہیں کہتا کہ ذکر کے سب فائدے بتا رہا ہوں، ذکر کے بہت فائدے ہیں، لیکن اگر 4
فائدے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر میرے پیاروں ہم کو سمجھ میں آ جائے. مسلم شریف کی روایت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک ذکر کا فائدہ بتایا. سب کریں گے نا؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلا فائدہ آپ انگلیوں پر گنتے جائیں. سب سے پہلا فائدہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا. بولو سبحان اللہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا. زمین پر اللہ اللہ کرتا جا. تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا آسمان کے تمام فرشتے تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے. اس سے اچھی کیا بات ہوگی میرے پیاروں؟ ہم اللہ اللہ کریں اور سب فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں. میں کریں گے نہیں انشاءاللہ. بولو سبحان اللہ. بولو سبحان. یہ تو ذکر کا کون سا فائدہ ہو گیا؟ پہلا فائدہ. آگے چلے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے پیار سے فرماتا میرا بندہ زمین پہ اللہ اللہ کر لے زمین پر میرا نام لے لے. اللہ فرماتا میرے عزت و جلال کی قسم تو میرا نام لیتا جائے گا سر سے لے کر پاؤں تک میں اپنی رحمت تجھ پر نچھاور کرتا جاؤں گا. اللہ اللہ اپنے ذکر کی حقیقت ہم کو نصیب فرمائے. کتنے فائدے ہو گئے؟ بولو کتنے فائدے ہو گئے؟ دو. تیسرا فائدہ بہت پیارا فائدہ قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا اور ہمارے نبی نے بھی فرمایا. اتنا پیارا فائدہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر اللہ اللہ کرتا جا زمین پر ذکر اللہ میں مشغول ہو جا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہم ذکر کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ذکر کرتا جا زمین پر اللہ اللہ کرتا جا اللہ تیرے دل میں وہ چین اور سکون عطا کرے گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر میں دل میں چین. اللہ کی قسم میرے پیاروں ہم کو سکون گھروں میں بڑے بڑے ہمارے در و دیوار میں سکون نہیں ملتا. اللہ کہتا I created you میں نے تجھے پیدا کیا مجھے معلوم ہے سکون ملے گا تو میرے ہی نام میں ملے گا. قرآن اٹھاؤ پارہ نمبر 13. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ ہوش میں آ جا تجھے سکون ملے گا تو صرف اور صرف میرے نام میں ملے گا. تو ذکر کی کتنے فائدے ہو گئے اب تک؟ بھائی 3 فائدے ہو گئے نا. ہاں بولو نا. بھائی میں تو نیا نیا آپ کے درمیان میں آیا ہوں نا. آپ تو سب یہاں کے پرانے ہیں نا. تو ذرا بولو گے تو اچھا لگے گا نا. اللہ قبول فرمائے نا. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے میرے پیارو. اللہ کی قسم میرے پیارو اللہ کی قسم نبی کی پابندی نبی کی اتباع سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. ذکر کے کتنے فائدے بتائے؟ میرے ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے. اب تک کتنے فائدے میں نے بتایا آپ کو؟ یہ مسلم شریف میں 4 فائدے ساتھ میں ہیں. سب سے پہلا فائدہ بتایا ہم اللہ اللہ کرتے جائیں گے. بولتے جاؤ ہم اللہ اللہ کرتے جائیں گے. ساتھ میں بولو ہم اللہ اللہ کرتے جائیں گے. آسمان کے فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے. نمبر 2 ہم اللہ اللہ کرتے جائیں گے اللہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنی رحمت نچھاور کرتا جائے گا. ہم اللہ اللہ کرتے جائیں گے اللہ دل میں چین اور سکون دے گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا. کتنے فائدے ہو گئے؟ اب باقی رہا ہے اتنا فائنل ہے. ہاں بولو سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. ڈائریکٹ قرآن میں اسی لیے ایک سوال ہوتا ہے کویسچن ہوتا ہے کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے بھائی بھوک لگی ہے لمبا روزہ ہے اور یہ مولانا کہہ رہا ہے اللہ کرو اللہ کرو اللہ کرو. ارے ہمیں تو بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے ارے صبح سے کام سے آئے. لیکن میرے پیاروں یہ چوتھا فائدہ اتنا بڑا فائدہ ہے کہ آپ کا دل چاہے گا کہ بھوکا رہ سکتا مگر یہ فائدے کو ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا. چوتھا فائدہ ذکر کا کون سا فائدہ؟ چوتھا فائدہ. اللہ کیا فرماتا میرے ساتھ میں پڑھو پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 2. پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 2. اللہ نے فرمایا جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي
اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ آج زمین پہ میرا نام لے لے، میں آسمانوں پر تیرا نام لینے والا۔ اللہ فرماتا فرش پہ میرا نام لے لے، میں عرش پہ تیرا نام لینے والا۔ اللہ کہتا انسانوں کے بیچ میں میرا نام لے لے، میں فرشتوں کے بیچ میں تیرا نام لینے والا۔ اللہ کہتا گنہگاروں کے بیچ میں میرا نام لے لے، میں معصوموں کے بیچ میں تیرا نام لینے والا۔ اور ایک ترجمہ بہت پیارا ترجمہ حضرت جنید بغدادی کا ترجمہ ہے، اتنا پیارا ترجمہ کہ دل ہل جائے۔ کیا فرمایا؟ اللہ کہتا فذکرونی اذکرکم، جس کا مطلب ہے اللہ کہتا اے میرا بندہ آج اپنی طاقت کے مطابق میرا نام لے لے، میں اپنی قدرت کے مطابق تیرا نام لیتا رہوں گا۔ ہمارا یاد کرنا ٹیمپروری ہوگا، اس کا یاد کرنا پرماننٹ ہوگا۔ ہم یاد کرتے کرتے تھکیں گے، اللہ تھکنے والا نہیں ہے۔ تو چلو نا میرے پیارو سب اللہ کا ذکر کریں، بولو کریں گے انشاءاللہ؟ یعنی ساتھ دو نا، میرا ساتھ دو، کریں گے انشاءاللہ؟ سب لوگ گردن جھکا دو، گردن جھکا دو، بالکل پیار محبت کے ساتھ۔ میری زبان پر اللہ بولو، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ۔ بھائی کریں گے نا، ذکر کریں گے۔ اور یہ تو ایسا مطلب نہیں کہ ابھی میں نے ذکر کروایا اور آپ نے ذکر کیا نہ، اپنی زندگی میں عادت ڈالو، عادت ڈالو کہ میں ذکر کرتا رہوں گا۔ اللہ کی قسم جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ ایک ایک سبحان اللہ الحمدللہ پر زمین اور آسمان کے خلا کو ثواب سے بھر دیتا ہے۔ اللہ ہم کو ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شروع کریں میرے ساتھ میں، اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا حلیم الا اللہ لا حکیم الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ کہہ رہے، اللہ ذکر ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کچھ باتیں آپ کے سامنے کرنا، پہلی بات تو سمجھ میں آ گئی نا، ذکر کرو گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی روزانہ 10 منٹ تو نکالو نا۔ اور ذکر کے لیے کس نے کہا کہ آپ کو مسجد میں بیٹھنا ہے؟ کس نے کہا کہ آپ کو مسجد کا کوئی کونا رکھنا ہے اور وضو کرنا ہے؟ ارے ذکر تو ایسی چیز ہے، چلتا جا، پھرتا جا، ذکر کرتا جا۔ میرے دوستو ہم بازاروں میں گھومے، کیوں ادھر ادھر دیکھے؟ ہم آپس میں بیٹھے، ٹھیک ہے بات کی، ہم 4 آدمی گاڑی میں بیٹھ گئے، ہو گئی بات، جتنی کرنی تھی ہم نے بات کر لی، پھر بس اللہ سے باتیں شروع کر دے، اللہ اللہ کرتا جا۔ میرے پیارو ہم اللہ اللہ کرتے تھکیں گے، اس کی قسم وہ اپنی رحمت عطا کرتے نہیں تھکے گا۔ تو سب پہلا کام تو بولو آج سے طے کرتے ہو انشاءاللہ، بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ، معلوم نہیں نام سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا آپ نے، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کو جمع کر کے اتنے پیار سے کہتے تھے، ارے کم سے کم روزانہ 200 مرتبہ تو اللہ اللہ کرو، کم سے کم روزانہ 200 مرتبہ 200 ٹائم اللہ اللہ کرو۔ ایک مرتبہ مرید نے کہا حضرت والا یہ 200 مرتبہ کرنے میں فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی نے فرمایا کئی مرتبہ خواب میں نبی کو دیکھا، نبی نے کہا 200 مرتبہ اللہ کا نام لے لے، جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے۔ میرے دوستو اللہ اللہ کے ولیوں کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں کتاب پڑھ رہا تھا، الحمدللہ مجھے پاکستان کے ایک اللہ کے ولی کے میں نے تفصیل سے حالات پڑھے۔ ہمارے ایک طارق بھائی ہیں جو لیڈز میں رہتے ہیں اور ماشاءاللہ پاکستان کے رہنے والے، اور 21 سال سے ہم ڈیوزبری باٹلی میں آتے تو بڑی محبت ہے۔ انہوں نے کتاب مجھے 3 روز پہلے افطار کے وقت میں دی اور مجھے کہا کہ یہ کتاب کا مطالعہ کرے۔ بس وہ اللہ کا کرنا، وہ کتاب کو پڑھتا گیا اور اس اللہ کے ولی سے محبت ہو گئی۔ میرے پیارو اللہ کے ولی تو ولی ہے، اللہ ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ پاکستان کے اللہ کے ولی جن کو ہم سلطان الفقر کہے، ہم ان کو سلطان الواعظین کہے، ہم ان کو سلطان العارفین کہے، ہم ان کو بستان العارفین کہے، ہم ان کو برہان الواصلین کہے، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ۔ حالات میں نے پڑھے صحیح میں، ہمارے ابراہیم بھائی تو انڈیا کے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کا ولی
پاکستان کے پنجاب میں جنگل میں ملتان کے قریب آج بھی ان کا مزار مبارک. میں نے جب حالات پڑھے تو ایک جگہ پر جا کر مجھے اتنا اچھا لگا, اللہ کی قسم اتنا اچھا لگا, اور دل سے آواز آتی ہے ایک بار نبی کا بن جا, سب تیرے بن جائیں گے. یہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ, سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا. ان کا نام بھی جب میں نے کتاب دیکھی نا تو میں نے کہا سلطان باہو تو سمجھ میں نہیں آیا, باہو یہ باہو نام کیسا ہے. اس لیے باہو نام تو ہم نے باہو نام نہیں سنا. انڈیا میں کسی کا نام باہو نہیں سنا, اور یو کے میں بھی ہم نے کسی کا نام باہو نہیں سنا. تو جب وہ مجھے ہمارے دوست نے کتاب دی نا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے حالات, تو میں کہنے لگا سلطان باہو نام کیوں رکھا. اب وہ بیچارہ کہتا مولانا آپ ہی کتاب میں پڑھ لو. وہ برابر افطاری کے بعد اور تراویح کے بعد وہ کتاب کو میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا تو سمجھ میں آیا ان کے والد کا نام ہے شیخ محمد با یزید, اور ان کی والدہ کا نام ہے بی بی راستی. ایک ایسے میاں بیوی ہے دونوں قرآن پاک کے حافظ بھی ہے اور عالم بھی ہے اور فقیہ بھی ہے, اور دونوں نے مل کر اپنے بچے کا نام باہو, بولو کیا نام رکھا, باہو. جب میں پڑھتا گیا تو عقل حیران ہو گئی. با کے معنی آتے ہیں کسی کے ساتھ میں ہونا. بھائی با کے معنی آتے کسی با پرشین میں کسی کے ساتھ میں ہونا, اور ہو کے معنی آتے اللہ, یعنی وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ ہی رہتا ہو. بھائی سلطان باہو وہ بندہ جو کس کے ساتھ رہتا ہو. ہو کے معنی اللہ, بولو ہو کے معنی. آپ کو بہت تعجب ہوگا, اللہ, یہ اللہ جو لفظ ہے نا, لفظ بولو کون سا, ساتھ میں بولو نا, آواز سے بولو. بھائی بولو گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھو گے تو کیسا چلے گا. بولو نا اللہ. اللہ کرنے دھرنے والا کون, قرآن میں اللہ. معبود بولو ہم سب کا معبود اللہ, ساتھ میں بولو نا ہم سب کا معبود اللہ. اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ, یہ نام ایسا پیارا ہے. اللہ کہتا میرے نام کے حرف کو گھٹاتا جائے گا, میری شان میں خود بڑھاتا چلا جائے گا. اب اللہ تو اللہ قرآن میں بہت جگہوں پر ہے. آپ نے شروع سے الف ہٹا دیا, بھائی شروع سے الف کو ہٹا دو تو کیا بن جائے گا, للہ. کیا بن جائے گا, اللہ کہتا ابھی بھی میرا نام باقی ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض. بولو سبحان اللہ, بولو. پھر ایک لام ہٹا دو, لام ہٹا دو تو آپ دیکھو کہ اس طرح لکھا جائے گا لہو. اللہ کہتا ابھی بھی اللہ کی شان باقی ہے. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. لام بھی ہٹا دو, اب کیا رہ گیا, ہو رہ گیا. اللہ کہتا ہے اس میں بھی میرا نام چھپا ہے. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا بولو بولو سبحان اللہ. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. اللہ فرماتا یہ میرا نام اللہ. اللہ کہتا میرے نام میں غور کر لے تجھے اللہ وہاں بھی نظر آئے گا. اللہ کہتا میرے نام میں اللہ میرے حرف کو گھٹاتا جائے گا. اللہ کہتا میں اپنی شان کو بڑھاتا جاؤں گا. تو وہی سلطان با who is engaged with اللہ, جو جڑے ہوئے ہیں. تو کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, مجھے عجیب بات جو بتا رہے, یہ تو بات آ گئی تو میں نے بات آپ کے سامنے رکھی. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا قادری سلسلے کے تھے, سب سے پہلے بیعت ہوتے ہیں ان کے شیخ اول حضرت مولانا حبیب الرحمان قادری, ان کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں. خیر ان کے وصال کے بعد یہ اپنے دوسرے شیخ کے پاس جاتے ہیں جن کا نام ہے شیخ عبد الرحمان قادری رحمت اللہ علیہ. خیر ان کا بھی وصال ہو گیا. اب سلطان باہو رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ میں جنگلوں میں بھٹکا, بیابان میں گیا, صحرا میں گیا, آبادی میں گیا, بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کے دروازے پر گیا, صالحین کے دروازے پر گیا, بزرگان دین کے دروازے پر گیا, مگر مجھے شرع صدر نہ ہوا, سیٹسفیکشن نہیں ہوا کہ میں کس کے ہاتھ پر بیعت ہوتا. سلطان باہو فرماتے لوگ میرے پاس آتے, میری خانقاہ کی خانقاہ بڑھ جاتی. ایک دن سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فجر کی نماز کے بعد چہرے پر ایک عجیب خوشی ہے, کہا میں بیعت ہو گیا, میں بیعت ہو گیا. سب نے کہا آپ کس کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے, کہا خواب میں محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پر. ظاہری بات یہ بات تو بڑی عجیب تھی کہ خواب میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی. کون دیکھنے گیا, بھائی کون دیکھنے گیا. آج ہم لوگوں کو تو آبجیکشن کرنا بہت اچھا آتا ہے. تو کہا کہ کون دیکھنے گیا, فرمایا رات کو آ جانا, رات کو میرے کمرے کے پاس آ جانا. جو وقت بتایا ایسا کمرہ نور کی طرح چمکنے لگا. اور میرے دوستوں آج بھی کتابوں میں لکھا کہ ان پاکستان کے ملتان کے رہنے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سلطان باہو ایک طرف بیٹھے ہیں اور نبی سامنے بیٹھے ہوئے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کر رہے, ایک استاد بن کے ہے, یہ شاگرد بن کے ہے, وہ مطلوب ہے, یہ طالب ہے, وہ محبوب ہے,
اللہ نے جمع کر کے بتایا کہ آج بھی کوئی محبت کرتا ہے تو نبی پاک سے ڈائریکٹ فیض اٹھا لیتا ہے۔ اللہ ہم کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں میرے پیاروں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، بھائی ہاں بولو یا نہ بولو۔ میں تو جب ایسی مسجد میں آتا ہوں نا، جہاں ابھی ہم وائس ہال میں تھے، پھر اب لیڈز میں گئے، ماشاءاللہ ہمارے سب پاکستانی بھائی تھے، ایسا مجمع جھوم رہا تھا، تو میں تو سوچا کہ یہاں بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن یہاں بھی انڈیا والے بیٹھے۔ ہماری انڈیا والی مسجدوں میں جاؤ نا تو ایسا ہوتا ہے بیوی دھکا مار کے بھیجی ہوئے نا، زبردستی آیا ہو، لیکن ہم جب پاکستانیوں کے بیچ میں جاتے ہیں نا تو میں وہاں انڈیا میں بھی کہتا ہوں، بڑا خوش ہوتا ہوں میں۔ اب تو خیر ہمارا انڈیا کا بھی ماحول بن گیا، ابھی انڈیا کا ماحول بنا، یو کے کا اب تک نہیں بنا، لیکن آپ لوگ ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے ہو، میرے کو بہت سرپرائز ہو رہا ہے۔ میں ایک ایسی عجیب بات پر آپ کو لے کے جا رہا ہوں کہ آج ہم فیصلہ کر لیں نا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، کیونکہ آج میں بھی بولتا ہوں نبی سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں بولو سبحان اللہ۔ آپ لوگ بھی یہی بولتے ہوں ہم نبی سے محبت، ارے بولو نا۔ تو آج ہم ذرا نبی کی شان تو سمجھے نا، ارے بولو نا، سمجھیں گے انشاءاللہ۔ میرا ساتھ دو گے؟ آپ لوگ ساتھ دو گے؟ کتنے بجے امام صاحب کہاں گئے؟ کتنے خیر جو بھی ہو کتنے بجے؟ ایک گھنٹہ باقی ہے۔ میں نے تو پوچھنا ابراہیم بھائی بند کر دیا سب کو، افطار کتنے بجے کا ہے، کیونکہ کیا افطار کیا شہری کچھ سمجھ کے ہی باہر ہے سب۔ ہاں خیر اللہ کا کرم ہے، آخری عشرے میں آ گئے، اللہ سب کو جہنم سے آزاد کرائے۔ لیکن آپ پورا میرا ساتھ دو گے تو ایک بہت پتے کی بات آپ کو بتاؤں، 6 باتیں نہیں ہاں بولو 6 باتیں۔ آج یہ 6 باتیں سمجھ میں آئیں گی نا؟ ابھی نہ سمجھ میں آوے تو گھر میں جا کے سوچنا سمجھنا۔ یہ ریسیور پر ماں بہنیں تو سن رہی ہوگی انشاءاللہ، اب گھر پہ جاؤ تو کہنا کہ بھائی یہ سمجھ کے میں آیا ہوں 6 باتیں، اور یہ بھائی یہ سمجھ لینا یہ میں آیا، یہ برمنگھم میں آیا، اب آنا بھی ہوگا تو انشاءاللہ 1 سال کے بعد ہی آنا ہوگا۔ تو اتنا تو حق ہے نا میرے کو کہ افطار تک بولوں، اسے 1 سال کے بعد واپس آؤں گا۔ بولو نا، بولو 1 گھنٹہ بولو، ہاں بولو۔ آپ کا کیا جاتا ہے؟ آپ تو ایسے بیٹھے ہو جیسے روزہ آپ ہی کو لگا ہوا ہے۔ 6 باتیں آپ لوگ سنیں گے، دیکھو قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں سنیں گے، سب 6 باتیں سنیں گے۔ آپ میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ بولو آپ میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ آپ کو میرا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ، تاکہ میں ڈیوزبری جاؤں تو وہاں جا کر میں کہوں، ہاں میں جب ڈیوزبری پہنچوں نا تو میں وہاں جا کر کہوں کہ بھائی میں ایسی مسجد سے آیا ہوں جہاں ماشاءاللہ ہمارے پاکستانی بھائی نبی کی محبت میں قربان ہیں۔ ہاں بولو نا، ہاں ہاں انشاءاللہ۔ اب میرا ساتھ دے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بولو بولو بولو، کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے کون؟ حضرت پارہ نمبر 23، بالکل قرآن سے چل دیں گے انشاءاللہ۔ پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے آدم کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم بھی کیسی قسمت والے ہیں، زمین میں پیدا نہیں ہوئے۔ حضرت آدم زمین پر پیدا ہوئے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ آسمان۔ اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ کہتا میں نے پیدا کیا، میں نے روح ڈالی حضرت آدم علیہ السلام میں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب تیار ہو گئے، حضرت آدم فرماتے میرے رب کی قسم، میرے پیدا کرنے والے کی قسم، میں نے آنکھوں کو کھولا، کھولتے ہی میں نے 6 چیزوں کو دیکھا۔ آج وہی 6 چیزوں پر بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ بولے حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میں نے آنکھوں کو کھولا، کتنی چیزوں کو دیکھا؟ ارے پورا مجمع بولے نا، یاد کرو گے انشاءاللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ آج یہ یاد کر لو کہ حضرت آدم نے کون کون سی 6 چیزیں دیکھی اور اس میں کیا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میرے رب کی قسم میں نے آنکھوں کو کھولا، نمبر 1 میں نے اللہ کا عرش دیکھا، بولو سبحان اللہ۔ حضرت آدم نے آنکھیں کھولی اور سامنے اللہ کا عرش کا مطلب سمجھو، میں آسان الفاظ میں بتاؤں، اللہ کی آفس، جیسے بڑے بڑے کروڑوں والوں کی آفیسیں ہوتی ہیں نا، ایسی شاندار۔ ابھی میں کچھ زمانہ پہلے ہمارے انڈیا میں ایک دوست کے ملنے گیا، اب ماشاءاللہ بڑا بلڈر ہے تو اس کی بڑی آفس ہے، اور اس وقت ہمارے انڈیا میں ایسی چلچلاتی گرمی تھی، جب میں اس کی آفس میں انٹر ہوا اتنا ٹھنڈک کہ میں نے دوست کو ہنستے ہنستے کہا پہلے معلوم ہوتا تو چادر تکیا لے کے آیا ہو۔ پھر مجھے خیال آیا کہ بھائی جب 2 ٹکے کا مالدار تیری آفس ایسی ہے تو پیدا کرنے والے خدا کی آفس کیسی ہے۔
اللہ کا عرش کیسا ہوگا؟ تو ساتھ میں بولو گے تو بہت اچھا لگے گا. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میں نے آنکھوں کو کھولا، نمبر 1 میں نے اللہ کا، پورا مجمع بولے نا اللہ کا، ساتھ میں بولو اللہ کا عرش ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا عرش ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میں نے آنکھوں کو کھولا، بولو نا نمبر 1 میں نے اللہ کا. یاد رکھنا 6 چیزوں کو یاد رکھنا، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا. حضرت آدم فرماتے نمبر 2، بھائی پہلے تو اللہ کا عرش دیکھا، پھر حضرت آدم فرماتے اب بھی پیدا ہوا تھا میں نے 7 آسمانوں کو دیکھا. بولو سبحان اللہ. اس لیے پیدا ہی کہاں ہوئے تھے؟ میرے کو ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، حاجی صاحب بہت سننے جیسی بات ہے، مجھے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ سب سے ہسبینڈ وائف سکھی کون ہے؟ یہ جھگڑا ہی نہیں، ایسا کون ہے ہسبینڈ وائف؟ آپ میں کوئی ہے؟ میں نے پہلے اپنا نام سوچا، پھر وہ نہیں میرا بھی جھگڑا ہوتا ہے. میں نے کسی کو کہا آدم اور ہوا، کہا کیوں؟ میں نے کہا دونوں طرف اماں ابا ہے ہی نہیں، ادھر بھی اماں ابا نہیں ادھر بھی اماں ابا، تو جھگڑے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. گھر ہو تو جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہاں پیدا کیا؟ بولو نا کہاں پیدا کیا؟ آسمان کتنے؟ آسمان کتنے؟ 7. حضرت آدم فرماتے میرے رب کی قسم نمبر 2 میں نے آسمانوں کو دیکھا نہیں بلکہ ہر آسمان کا میں نے چکر لگایا. اللہ نے فرمایا 7 آسمان. اللہ نے فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میں نے 7 آسمان بنائے. تو پورا مجمع بولے حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 1 اللہ کا، پورا مجمع بولے نا نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا. نمبر 2 حضرت آدم نے 7 نمبر 3 آپ کو معلوم ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم جاؤ جنت میں جاؤ. کیا نصیب ہو، پیدا آسمان پہ اور ڈائریکٹ پیراڈائز، جاؤ جنت میں جاؤ. تو حضرت آدم فرماتے نمبر 3 میں نے جنت کو دیکھا. بولو سبحان اللہ. حضرت آدم فرماتے میں نے جنت کو دیکھا. اللہ نے سورہ بقرہ پہلا پارا تو یاد ہوگا، سورہ بقرہ اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمْ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم جاؤ جنت میں چلے جاؤ اور جنت میں کھاتے بھی رہو پیتے بھی رہو، تم پر کوئی پابندی نہیں. تو حضرت آدم نے کتنی چیزوں کو دیکھ لیا اب تک؟ آپ جنت میں گئے، بھائی جنت میں انٹر ہو گئے تو جنت کے درختوں کو دیکھا. بولو سبحان اللہ. ہاں بھی سبحان اللہ ہم نہیں بولتے، اس کے درخت تو ہم بھی دیکھتے ہیں یو کے میں، انڈیا میں، پاکستان میں. یہاں شروع ہوتا وہاں ختم ہوتا. بھئی اونچا سے اونچا درخت ہوگا تو تھوڑا گردن اٹھائیں گے مگر ختم تو نظر آتا کہ نہیں آتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ جنت میں بھی ایسا ہی درخت ہوگا؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا نا، جنت کا ایک درخت ایسا ہوگا ایک آدمی گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے کو 100 سال تک دوڑائے مگر قسم اللہ کی جنت کا ایک درخت بھی ختم نہیں ہوگا. اسی کو قرآن نے سورہ رحمان میں جو بیان کیا ہم پڑھے تو صحیح. کسی کو پوچھو قرآن میں جنت کے درخت کا ذکر ہے سورہ رحمان میں؟ تو اس کو نہیں معلوم ہوگا. اس کو یہ معلوم ہوگا کہ میرے موبائل پہ کیا کیا ہوتا ہے، فیس بک پہ کیسے جانے کا، گندے سے گندا کام کیسے کرنے کا، نجس سے نجس کام کیسا کرنے کا. لیکن قرآن کریم میں سورہ رحمان پڑھتے ہو؟ سورہ رحمان کبھی پڑھتے ہو؟ پڑھو. ہمارے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا سورہ رحمان پڑھ لے سمجھ لے تو نے جنت کی دلہن کو پڑھ لیا ہے. سورہ رحمان میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا مدھامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میں نے جنت میں بڑے بڑے درخت بنائے ہیں، درختوں کے بڑے بڑے پتے بنائے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے ابھی ہمارے مجمع میں کتنی باتیں ہوئی حضرت آدم کے بارے میں. نمبر 1 اللہ کا، نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا، نمبر 3 جنت کو دیکھا، نمبر 4 جنت کے درختوں کو اور پتوں کو دیکھا، نمبر 5 حضرت آدم نے حور دیکھا. کیا دیکھا؟ چاہیے نہیں آپ کو؟ چاہیے ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے کا کو بیٹھے
बेचारे घबराते बोलते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा सब नहीं होता, यहाँ तो रिसीवर से डायरेक्ट वहाँ औरतों सुनती है, वो सोचता है यहाँ जोर से हाँ बोलूंगा तो बोले क्यों बहुत हाँ बोल रहा था, बड़ा मसला घर में हो जाएगा। चुपचाप चुपचाप हाँ चल बोला ना तू, चला कर जो बोलता है बोला कर तू। भाई जन्नत में हूर है कि नहीं, इतना तो बोलो है कि नहीं है। अभी तो खैर ये तो पहली मरतबा बर्मिंघम में, ड्यूसबरी में तो मैं 21 साल से आता, तो एक दिन हम वहाँ लेडीज बयान में थे, तो मैंने वहाँ पर ये बात की कि जन्नत में हूरें तो मिलेगी। अरे बोलो जन्नत में हूरें तो अल्लाह सारी हूरों को एक लाइन में खड़ा करेगा, सारी हूरों को एक लाइन में खड़ा करेगा, और अल्लाह हमारी बीवी को एक तरफ खड़ा करेगा, और अल्लाह हमको पूछेगा व्हाट डू यू वांट, हूर योर वाइफ, क्या बोलोगे? बड़ा घबराया हुआ हाँ इब्राहिम। खैर ये यहाँ तो टॉपिक में बंद कर देता हूँ, कभी आप वापस बुलाओगे तो हम ये टॉपिक पर आएंगे इंशाअल्लाह। और ये जो आपने वाइफ का जवाब दिया ना, वाकईतन वही जवाब देगा, लेकिन क्यों देगा कैसा देगा वो आपको मैं बताता चलो। भाई इसको रख दिए, मेरे को परेशान कर रहा है कब से। ये हूर जो है ना, हूर जो खड़ी होगी 70 तो कम से कम खड़ी होगी, और उस वक्त हूर बताएगी कि वो मैंने पूरा अरबी में बताया था, अभी टाइम नहीं है इतना, अभी वक्त खत्म हो जाएगा। वो कि सुनना है आपको? मैंने वो रहने दो, बाद में कुछ तो बाकी रहने दो, सब आज ही आज खत्म हो जाए, फिर आए बाकी बुलाएगा कौन। तो हूर 70 हूर खड़ी होगी। इब्राहिम सोच, खाली थोड़ी देर के लिए सोच, 70 हूर खड़ी होगी, वो अपनी तारीफ करेगी और सारी हूरें नारे लगाएगी अल्लाह अकबर। वो बीवी बेचारी खड़ी होगी, फिर अल्लाह ताला कहेंगे अब तू बोल, तो वो जो बोलना शुरू करेगी हमारी बीवी, तो हमारे नबी कहते अल्लाह फैसला करेगा हूरे तुम हार गई और ये बीवी इसकी जीत चुकी। फिर अल्लाह कहेगा बोल अब क्या चाहिए, तो वो तो बेचारा हम तो ऐसे ही खड़े हो गए। अल्लाह पूछे क्या चाहिए, अल्लाह कहेगा मेरी कसम 70 हूरों को जो खूबसूरती दिया, आज वो सब खूबसूरती को जमा करके तेरी बीवी को अता करो। वो देखेगा तो चौंकेगा, ओ दिस इज माय वाइफ। और फिर अल्लाह पूछेगा क्या चाहिए, तो जो जवाब आपने दिया वो मिल जाएगा आपको। इतना बता हूर तो है ना भाई, जन्नत में हूर है कि नहीं? मेरे साथ में पढ़ो सूरह वाक़िया, सूरह वाक़िया पारा नंबर 27। अल्लाह ने इतने अच्छे अंदाज में बयान किया, मेरे साथ में याद हो तो पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया वहूरुन ईन कअम्सालिल लुलुइल मकनून जज़ाअम बिमा कानू यामलून। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने अजब अजब हूरें बनाई, तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नंबर 5 जन्नत की 5 चीजें हो गई है। नंबर 6 फिर हम आएंगे, रिपीट करेंगे इंशाल्लाह। नंबर 6 हजरत आदम ने फरिश्तों को देखा, बोलो सुभान अल्लाह। और देखा नहीं, आपको भी मालूम, हजरत आदम ने देखा नहीं, सब फरिश्तों ने सजदा किया। अरे बोलो ना सारे, हाँ बोलो ना, हाँ कुरान में सारे फरिश्तों ने हजरत आदम को, कुरान में पहला पारा सूरह बकरा, अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो मेरे साथ में, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता वो वक्त भी बड़ा अजब वक्त था जब तमाम फरिश्तों ने मेरे आदम को सजदा किया, तो पूरा मजमा मेरा साथ देगा। हजरत आदम ने कितनी चीजों को देखा? आवाज अभी भी नहीं आ रही, कितनी चीजों को देखा? 6 चीजों को देखा ना, आप साथ में बोलते जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नंबर 1 अल्लाह का अर्श देखा, नंबर 2 सातों आसमानों को देखा, नंबर 3 जन्नत को देखा, नंबर 4 जन्नत के दरख्तों को देखा, नंबर 5 हूरों को देखा, और नंबर 6 ये तो जस्ट पैदा हुए हजरत आदम। फरमाते रअयतु सित्ता कि मैंने 6 चीजों को। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम हदीस में जब जाते हैं ना कि हजरत आदम ने बिल्कुल शुरू में कितनी चीजों को देखा, तो ये 6 चीजों में हजरत आदम को क्या नजर आया? बोलो सुभान अल्लाह। देख तो लिया भाई, 6 चीज को देखा। नंबर 1 अल्लाह का अर्श देखा, नंबर 2 बड़े बड़े 7 आसमानों को देखा, नंबर 3 इतनी लंबी चौड़ी जन्नत को देखा, नंबर 4 लंबे लंबे दरख्तों को देखा, नंबर 5 खूबसूरत हूरों को देखा, नंबर 6 नूरानी फरिश्तों को देखा। तो हम पूछते अब्बा आदम आपने 6 चीजों को देखा, आपको क्या नजर आया?
بولو سبحان اللہ. اب ذرا بولو گے سبحان اللہ، بولو گے جم کے بولو، نہیں بولو جم کے بولو گے سبحان اللہ. آپ کو کیا نظر آیا؟ حضرت آدم نمبر 1 فرماتے رأیت عرش ربی رأیت عرش ربی فوجدت اسم محمد علی ساقہ. حضرت آدم فرماتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے اللہ کا عرش دیکھا، عرش کے پائے پر میں نے محمد محمد لکھا ہوا دیکھا. سبحان اللہ. آپ محمد محمد بولو گے نا بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. حضرت آدم فرماتے میں نے اللہ کے عرش کو دیکھا، عرش کے پائے پر میں نے محمد محمد لکھا ہوا دیکھا. یہ تو پہلی چیز. حضرت آدم فرماتے نمبر 2 میں نے نمبر 2 ساتوں کیا فرماتے رأیت السماوات وطفت فیہن فوجدت اسم محمد مکتوبا علیہن. حضرت آدم فرماتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے 7 آسمانوں کو دیکھا، ہر آسمان کا میں نے چکر لگایا. میرے رب کی قسم ہر آسمان پر میں نے محمد محمد لکھا ہوا دیکھا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ تیسری چیز میں دیکھو دل کیسا خوش ہوگا. حضرت آدم نے نمبر 3 کیا دیکھا تھا؟ جنت. کیا فرماتے ما رأیت قصرا ولا غرفا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما. حضرت آدم فرماتے میں جنت میں گیا، میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے جنت کے محلوں کو دیکھا، جنت کے باغات کو دیکھا، ارے جنت کے بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھا، ہر دروازے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. ہر دروازے پر میں نے محمد محمد لکھا ہوا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ بلند آواز سے بولیے. نمبر 4 کیا دیکھا تھا؟ جنت کے بڑے بڑے. تو کیا فرماتے ما رأیت شجرا ولا ورقا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما. حضرت آدم فرماتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے جنت کے ایک ایک درخت کو دیکھا، درختوں کو نہ دیکھا بلکہ درختوں کے پتوں کو دیکھا. آدم فرماتے درختوں کی کیا بات کروں، ہر پتے پر میں نے محمد محمد لکھا ہوا دیکھا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ نمبر 5 حضرت آدم نے کیا دیکھا؟ حضرت آدم نے کیا دیکھا؟ کیا فرماتے رأیت الحور العین فوجدت اسم محمد مکتوبا علی نہورہن. حضرت آدم فرماتے میں نے جنت کی کچھ حوروں کو دیکھا، اللہ نے مجھے ملا دیا، میں حور کے قریب گیا. حضرت آدم فرماتے ٹھہر گیا اس لیے کہ ہر حور کے گلے پر میں نے محمد محمد لکھا ہوا دیکھا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ آخر میں حضرت آدم نے کیا دیکھا تھا؟ دیکھا نہیں تھا بلکہ فرشتوں نے. حضرت آدم فرماتے جب اللہ نے کہا فرشتوں سجدہ کرو، حضرت آدم کہتے میں خوش تھا، اللہ نے مجھے ابھی پیدا کیا اور اللہ فرشتوں کو کہتا مجھے سجدہ کرو. لیکن حضرت آدم فرماتے جب فرشتے قریب آئے تو کیا ہوا؟ فرماتے رأیت الملائکہ فوجدت اسم محمد مکتوبا علی جباہہم. حضرت آدم فرماتے سارے فرشتے آ گئے مجھے سجدہ کرنے کو تیار، لیکن قریب آئے تو میں نے دیکھا سجدہ مجھے کر رہے ہیں مگر سب کی پیشانی پر محمد محمد لکھا ہوا. ہر فرشتے کی پیشانی پر. میرے دوستو حضرت آدم کہتے ہیں میں نے جب عرش بولو کن کا نام؟ محمد. کن کا نام؟ آسمانوں پر محمد، جنت میں محمد، جنت کے درختوں پر محمد، حور کے گلے پر تو محمد، فرشتوں کی پیشانی پر محمد. تو حضرت آدم فرماتے میں اللہ کے عرش کے پاس آیا، بھائی میں تو آسمان پر تھا، میں اللہ کے عرش کے قریب میں آیا، نیچے آیا اور میں نے آ کر کہا اللہ من ھذا محمد، اللہ یہ محمد کون ہے؟ اللہ یہ محمد کون ہے؟ ادھر نظر اٹھاؤ تو محمد، ادھر نظر اٹھاؤ تو محمد، جنت میں جاؤ تو محمد، جنت کے درختوں کو دیکھو تو محمد، اللہ یہ محمد کون ہے؟ اللہ نے بھی ایسا جواب دیا. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اللہ تبارک و تعالی لولاہ، بولو سبحان اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی لولاہ لما خلقت الافلاک والارضین. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہاں آدم جہاں نظر گمائی محمد نظر آیا، اس لیے کہ اگر ان کو دنیا میں لانا نہ ہوتا آدم تو بھی نہ ہوتا یا آسمان و زمین کچھ بھی نہ ہوتے. اس کا مطلب ہے جو کچھ ملا انہی کے صدقے ملا ہے.
ہاں میرے دوستوں، یہ ہم کو جو کپڑے ملے نا، یہ کپڑا چاہے کیسا بھی پہنا ہو، محمد کا صدقہ ہے. بولو بے شک بولو. ابھی جو افطار میں کھاؤ گے نا، یہ محمد کا صدقہ ہے. یہ پیاس لگی ہے جو پانی پیو گے نا، محمد کا صدقہ ہے. قسم اللہ کی وہ نہ ہوتے تو آج ہم بھی نہ ہوتے. لیکن ایک بات بتاؤ، ہم لوگ نبی سے محبت کرتے ہیں تو آپ ناراض مت ہونا بھائی. ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ ہوگے تو بھی میں کیا کر لوں گا؟ میرے کو تو جو بولنا ہے وہ بولنا ہے. امانت کی کرسی پر بیٹھا ہوں، آپ کی شرم کرنے جاؤں گا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا. کل قیامت میں میرے کو بھی جواب دینا پڑے گا. کرتے ہو محبت کرتے ہو؟ ایسا ٹھنڈا ٹھنڈا جواب دو گے بھائی نبی سے محبت کرتے ہو؟ اور بلند آواز سے بول دے نا بھائی. ہم انڈیا میں رہتے نا، ہم ایسا جواب نہیں پسند کرتے. جب بھی ہم یہ کہے بھائی نبی سے محبت کرتے ہو، تو ابھی تو ماشاءاللہ سب کو عادت ہو گئی ہے، ایک ساتھ میں پورا مجمع کہے گا ہاں ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں. یہ جواب ہونا چاہیے. پاس، پریزنٹ، فیوچر سب ہمارا محمد کا بن گیا. تو ساتھ میں بولو نا میں مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے اور کرتے. اس لیے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں. صحیح نا؟ ارے بولو نا صحیح نا؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ. ہمارا نبی وہ نبی، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی آواز سے بولو نا، وقت ختم ہو جائے گا. آواز سے بولو ہمارا نبی وہ نبی، اور آواز سے ہمارا نبی وہ نبی، ہمارا نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب تو ماشاءاللہ سب پاکستان کے رہنے والے، اللہ قبول فرمائے. ہم انڈیا میں جہاں رہتا تھا، ابھی تو نہیں رہتا ہوں، پہلے جہاں رہتا تھا میرا مکان تھوڑا سا ایسا اونچا تھا. تو ایک مرتبہ میں ٹیرس پر گیا اور اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا. کوئی حرج تو نہیں نا آپ کو؟ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا. آپ بھی بیٹھتے ہوں گے نا، کہا کوئی ایسا منہ لڑکا کے دیکھ لو بھائی. اور میں بیٹھا اور بالکل رات کا وقت تھا اور چاند آسمان پر تھا. تو بیٹھے بیٹھے میں نے یوں کیا، یوں 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 کیا ہونے والا. پھر میں نے واپس یوں 5 انگلی سے یوں کیا، کچھ ہوا. اب میری بیوی بازو میں بیٹھی مجھے کہتی کیا کر رہے ہو؟ یہ آسمان کی طرف دیکھ کے کیا کر؟ میں کہا تیرے کو نہیں سمجھ میں آیا. تو وہ بڑبڑاتی چلی گئی. تو ہوتا ہے نا، آپ کیا بھی ہوتا ہے نا. پھر میں نے یوں تو میں نے کہا چاند، او چاند، میرے نبی نے تو انگلی مبارک سے اشارہ کیا، تیرے 2 ٹکڑے ہو گئے، ہم 2 ہاتھ کرے تجھے کچھ نہ ہوئے. تو چاند نے مجھے جواب دیا، ہو قاری احمد علی مفتی فلاحی، چاند نے مجھے کہا اللہ نے تیرا غلام نہیں، اللہ نے ہم کو بھی مصطفیٰ کا غلام بنایا. تو ذرا آپ ساتھ میں کہہ دو گے سبحان اللہ تو بڑا مزہ آئے گا. بولو نا بولو نا ہمارا نبی وہ نبی، وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. ارے ہمارا نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرتے جائے کرتے جائے، ڈوبا ہوا سورج بھی آپ کے اشارے پر واپس آ جائے. بلکہ ایک بات کہوں گا، اس پر سبحان اللہ کس کے بولو گے نا انشاءاللہ. ہمارا نبی وہ نبی، ہمارا نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے، مکہ کے بیابان میں چلے، مکہ کے صحرا میں چلے، ہر پتھر اور ہر درخت آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. کیا شان ہمارے نبی کی. ابھی میں والسول میں تھا، وہاں ایک بات بتا دوں، یہاں بھی بتا دوں وہ بات. والسول میں بتایا تھا میں نے، لیکن اس کے بعد میں وصولی کروں گا. دو گے نا؟ وہ کلیکشن بات میں، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو سیرت کی بات کر رہا ہوں. کلیکشن تو آپ کی مرضی کی بات ہے، دو گے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں دو گے تو بھی ٹھیک ہے. میں تو جہاں بھی کلیکشن کے لیے جاتا ہوں، دینے والا کون ہے؟ جس کے دل میں ڈالے گا دے گا، نہیں دے گا چلانے والا کون؟ ارے میں نہیں تھا تب بھی چلتے تھے مدرسے، میں مر جاؤں گا تب بھی مدرسے چلیں گے. اسی کے اوپر مدرسے کی بنیاد اور مسجد کی بنیاد. یہ دیکھو یہ مسجد ہے، بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ بولو. ہم رہیں گے تو بھی بنے گی، نہیں رہیں گے تو بھی بنے گی. اس کا اللہ کہتا ہے جب تیرا گھر بنا تو میرا گھر کیوں نہیں بنے گا؟ تو اس لیے وہ نہیں، میں دوسری وصولی کروں گا. دیکھو اتنی محنت کرتا ہوں، میرے کو دو گے وصولی دو گے؟ غصے ہو کے اٹھ کے تو نہیں جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے نا؟ اللہ کے گھر میں وعدہ پکا نہیں انشاءاللہ. بہت بڑی بات پہ جا رہا ہوں میں. پورا مجمع میرے کو بول دے سب سے اچھی زبان کون سی؟ میں نے والسول میں بھی پوچھا تھا یہ بات. ارے بولو نا آپ لوگ. بالکل فائنل، میں نے فائنل بالکل. عربی زبان سب سے اچھی زبانیں، سب اچھی، ہم کسی زبان کا انکار نہیں کرتے، لیکن سب سے اچھی زبان کوئی میرے کو پوچھے کیوں تو میں بھی کہوں گا عربی.
آپ بھی بولو گے؟ آتی آپ کو؟ جی معاملہ سب سے اچھی چیز ہی نہیں آتی ہے. اب تو خیر انگلینڈ میں میرے کو 21 ایئرز ہو گئے آتے آتے, ورنہ شروع میں آیا تو میرے کو ہمارے ایک بلیک مین کے بھائی لے گئے تھے لندن, اور مجھے کہا مولانا یہاں کا حبشی حلوہ کھاؤ, ایسا حلوہ کہیں نہیں ملے گا. تو میرے کو سمجھ میں آیا کہ اچھی جو چیز ہوتی ہے اس کو آدمی, آپ لوگوں نے کیوں ایسا کیا؟ کتنے سال ہو گئے قرآن پڑھتے پڑھتے, ہم کو عربی نہیں آئی اور سیکھنے کی کوشش بھی. چلو خیر کوئی بات نہیں, سب سے اچھی زبان اتنا تو بولے نا, کون سی زبان؟ پورا مجمع میرا ساتھ دے گا. سب سے اچھی زبان عربی زبان. کیوں سب سے اچھی زبان عربی؟ آپ لوگ عربی بول دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سی زبان پسند؟ بولو. ہمارے نبی کی زبان ہے بولو, صحابہ کی زبان ہے بولو, تابعین کی زبان ہے بولو, تبع تابعین کی زبان ہے بولو, قبر کی زبان عربی, حشر کی زبان عربی, نشر کی زبان عربی, ترازو کی زبان عربی, پل صراط کی زبان عربی. اور جب ہم جنت میں جاوے تو جنت کی زبان بھی عربی, قرآن کی زبان بھی عربی, حدیث کی زبان بھی عربی. سب سے اچھی زبان کون سی؟ بولو. اچھا اب میرے کو اتنا تو معلوم ہے, آپ نے یہ جواب تو دیا, بہت آپ کا شکریہ, کہ سب سے اچھی زبان کون سی؟ عربی. شروع کہاں سے ہوتی ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہوگا. بولو نا. الف. الف ارے پڑھا تھا نا بچپن میں, قاعدہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ عربی زبان شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ الف. ختم کہاں ہوتی ہے؟ یا. ارے بولنا بھیا, شروع کہاں سے ہوتی, ختم کس پہ ہوتی؟ یا. الف. بولو نا الف. الف با تا تا جیم ہا خا دال دال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. میں جلدی بول گیا, لیکن صحیح بولا کہ نہیں بولا؟ بولو نا. اسٹارٹنگ فرام الف, اینڈنگ یا. ہاں آپ کو میں صحیح کہوں, ہم مسجد مکہ میں بیٹھے, اللہ مکہ لے جائے ہم سب کو. اور یہ بات تو میں نے نبی کے روضہ مبارکہ کے سامنے بھی کہی, اللہ کی قسم بڑا مزہ آیا. میں نے کہا اللہ کے رسول آج تک باہر کہتا تھا, آج آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف سے لے کر یا تک عربی زبان کو شروع کیا الف پہ, ختم کیا یا پہ. کوئی بھی حرف کو آپ اٹھاؤ, پک اپ کرو, لو, نبی کا نام ملے گا, مصطفیٰ کا نام. سوال ہوتا ہے کیوں بھائی, وائی کیوں ہم الف سے ہمارے نبی کا نام, با سے نبی کا نام, تا سے نبی کا نام, سا سے نبی کا نام, کیوں الف سے لے کر یا تک نبی کا نام کیوں؟ تو اللہ کی مشیت جواب دیتی ہے. جواب آتا ہے عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں, عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں, اس کے ہر حرف سے مصطفیٰ کا نام نکلے گا. اس لیے کہ اگر عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں تو مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی مصطفیٰ نہیں. صحیح کہ نہیں میرے دوستوں؟ میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ. ہم الف کو لے ہوئے, الف. الف سے ہمارے نبی کا نام احمد ہے نا, ہمارے نبی کا نام احمد. قرآن میں پارہ نمبر 28. اللہ نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرا نبی جب تک زمین پہ رہے گا تیرا نام محمد ہوگا, آسمانوں پر آئے گا تیرا نام احمد ہوگا. تو الف سے ہمارے نبی کا نام, الف سے لے کے کہاں تک ہم کو جانا ہے؟ زور سے بولنا, کہاں تک؟ ہر حرف سے نبی کا نام ملے گا, ملے گا نا. عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں, مصطفیٰ کے اوپر کوئی مصطفیٰ. الف. سنتے جاؤ الف سے ہمارے نبی کا نام, پورا مجمع بولے الف سے ہمارے نبی کا نام احمد ہو گیا. با سے نبی کا نام بشیر ہو گیا, تا سے نبی کا نام تنویر ہو گیا, سا سے نبی کا نام ثاقب ہو گیا, جیم سے نبی کا نام جمیل ہو گیا, ہا سے نبی کا نام حبیب ہو گیا, خا سے نبی کا نام خاشع ہو گیا, دال سے نبی کا نام دائی ہو گیا, زال سے نبی کا نام ذکی ہو گیا, را سے نبی کا نام رسول عربی ہو گیا, زا سے نبی کا نام زائر بیت اللہ ہو گیا, سین سے نبی کا نام سراج ہو گیا, شین سے نبی کا نام شافع ہو گیا, صاد سے نبی کا نام صفی اللہ ہو گیا, واد سے نبی کا نام ضامن ہو گیا, تا سے نبی کا نام طاہر ہو گیا, زا سے نبی کا نام ظاہر ہو گیا, عین سے نبی کا نام عبداللہ ہو گیا, غین سے نبی کا نام غیور ہو گیا, فا سے نبی کا نام فاتح ہو گیا, قاف سے نبی کا نام قاسم ہو گیا, کاف سے نبی کا نام کامل ہو گیا, لام سے نبی کا نام لئیق ہو گیا, میم سے نبی کا نام محمد ہو گیا,
गया, नून से नबी का नाम नजीर हो गया, वाव से नबी का नाम वाली हो गया, हा से नबी का नाम हादी हो गया, हमजा से नबी का नाम अमीन हो गया, रह गई या से नबी का नाम यासीन यासीन हो गया। ऐसा नबी कितना प्यारा नबी होगा ना। अब बोलो ना, मोहब्बत करते हो? जोर से करते थे, करते हैं, करते। पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है। नहीं समझे? हाँ, मेरे पास बुलवाते काय को होगा, इशारा हमको इतना बड़ा मजमा तो है नहीं कि मेरे को कुछ जोर से चिल्लाना पड़े। थी नबी के चेहरे पर थी? अरे हाँ या नहीं? थी? नहीं, जोर से बोलो ना, थी। अबू बकर के चेहरे पर, उमर, उस्मान, अली, हजरत हुसैन, मैदान करबला में शहीद होने वाला इमाम हुसैन के चेहरे पर दाढ़ी। अरे जोर से बोलो दाढ़ी। अब गौस पाक पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर दाढ़ी। अरे ख्वाजा सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर दाढ़ी। अरे ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर दाढ़ी। अरे हजरत जुनैद बगदादी के चेहरे पे दाढ़ी। अरे बाबा फरीदुद्दीन के चेहरे पे दाढ़ी। अल्लाह की कसम, कोई वली न बने जब तक नबी के चेहरे पर अपना चेहरा न बनाए। हम लोग क्यों नहीं रखते था? एक मेरे को मिला था, अल्लाह माफ करे, मानचेस्टर में एक जमाना पहले मिला। मेरे को कहता है मुफ्ती फलाई, आपका बयान तो मैं बहुत सुनता हूँ। अब मैंने देखा कि उसकी छोटी सी ऐसी दाढ़ी थी। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। एक साल के बाद फिर हमारा मानचेस्टर जाना, फिर वो मिला, फिर मुझे कहने लगा मुफ्ती साहब लास्ट ईयर वी मेट और मैं तो आपको बहुत प्यार करता, बहुत पसंद करता। तो मैंने कहा भाई दाढ़ी लास्ट ईयर भी इतनी, मानचेस्टर में बारिश नहीं हुई? तो मेरा चेहरा देखता, मुझे क्या काम है वो मुझे बताना है। मुझे कहता है ना, है। मैंने कहा कहाँ है? तो कहते ये जो मैंने कहा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यूं दाढ़ी मुबारक पकड़ते थे और एक मुट्ठ दाढ़ी हुआ करती थी। तो कहते नो इट्स ओके। मैंने कहा दिस इज धोखे। फिर मुझे क्या कहता, मौलाना ना मैंने पूछा, कुछ आलिमों से पूछा, उन्होंने कहा थोड़ी बहुत भी रख लो तो चलेगा। मैंने कहा क्यों जिब्राइल तेरे अब्बा के घर में कुरान लेके उतरा? जो कानून नबी का है उसको तो कोई बदल नहीं सकता, चाहे हम कुछ भी हो। वहां तो तराजू में यही होगा नबी से कितनी मोहब्बत है। और कयामत में नबी के साथ रहना है ना हमको। हाँ बोलो ना, हाँ। इसीलिए हदीस पाक में लिखा है ना, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब बयान होता, आपकी तकरीर होती, आपका वाज होता, बहुत सारे सहाबा होते। एक सहाबी के बारे में लिखा हुआ, आते थे, बैठते थे और चले जाते थे। उन्होंने कभी हमारे नबी को कोई सवाल नहीं पूछा, नो क्वेश्चन, कुछ भी नहीं। जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु की मजलिस शुरू होती, वो सहाबी करीब में आके बैठते और यूं बैठते और यूं हमारे नबी के चेहरे को देखते, चेहरे को देखते, चेहरे को देखते। और उसके बाद में जब मजलिस खत्म हो जाती, हमारे नबी चले जाते, वो चले जाते। मेरे दोस्तों 6 मंथ, 7 मंथ, 6 महीने, 7 महीने हमारे नबी की बराबर नजर वो सहाबी पर है कि ये अल्लाह का बंदा आता है, मेरी मजलिस में आता, देखता है, चला जाता है, कभी कोई सवाल नहीं पूछता। एक दिन हमारे नबी ने जैसे मजलिस खत्म हुई कहा ठहरो, तुम ठहरो यहाँ। जब वो करीब आए तो आंख तो भरी हुई थी। अल्लाह के रसूल ने कहा 6-7 महीने से आते हो, कभी तुमने कोई सवाल ही नहीं पूछा। सब लोग कोई ना कोई सवाल पूछते, कोई वजू के बारे में पूछता, कोई गुस्ल के बारे में पूछता, कोई नमाज के बारे में पूछता, कोई ज़कात के बारे में पूछता, कोई रोजे के बारे में पूछता। तुम 6-7 महीने से आते हो, कभी तुमने अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, कभी तुम कुछ पूछते भी नहीं हो। तो साहबी ने क्या कहा, अल्लाह के रसूल मैं आता हूँ ना, आपकी बात सुनता हूँ, लेकिन मुझे तो एक ही चीज पसंद है, बस आपके चेहरे अनवर का दीदार करता चला। मैं तो आपका चेहरा देखने के लिए आता हूँ। और कहा, वो साहबी ने कैसे कहा होगा प्यार से, अल्लाह के रसूल आपका चेहरा देख लो ना, मेरी भूख भी खत्म हो गई, मेरी प्यास भी खत्म हो गई। उस वक्त हमारे नबी ने क्या फरमाया, ये मुझे आपको बताना, क्या फरमाया, इसका मतलब तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। वो साहबी ने कहा, अल्लाह के रसूल तन मन धन सब कुर्बान कर दो, इतनी मोहब्बत करता। आज तक मैं बोला नहीं, लेकिन मेरा दिल अंदर से आवाज देता है कि जीऊंगा तो आपके तरीके पर जीऊंगा, मरूंगा तो आपके तरीके पर। उस वक्त हजरत जिब्राइल आए और क्या कहा, इन्होंने जो कहा इन पर सर्टिफिकेट दे दो, इनको दे दो इनको सर। तो हमारे नबी ने जिब्राइल को कहा क्या कहूँ, कहा अल्लाह ने इनकी वजह से कयामत तक का एक कानून बना दिया है।
اللہ نے قیامت تک کیا قانون بنا دیا؟ اللہ نے یہ قانون بنا دیا المرء مع من احب یوم القیامہ. یہ قاعدہ اللہ نے بنایا المرء مع من احب یوم القیامہ. ایک قیامت تک آنے والے کلمہ والوں اور بغیر کلمہ والوں دونوں سن لو، سب کے لیے ہم نے قاعدہ بنا دیا دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرو گے قیامت میں اسی کے ساتھ کھڑے رہو. تو صحابی کی تو قسمت جاگ گئی، کس کے ساتھ محبت کی تھی؟ نبی کے ساتھ. تو کھڑے بھی کس کے ساتھ؟ اور ہم لوگ ہم کس کے ساتھ؟ انشاءاللہ. اس لیے میں تو آج رمضان کے مہینے میں بات ختم کرتے کرتے ہمارے حاجی صاحب نے کہا افطار تک چلنا ہے نا میرے کو، تو میں آج ایک آخری بات، اس کے بعد میں ہماری ملاقات ہوگی نہ ہوگی معلوم نہیں، میں ایک آخری بات آپ کے سامنے کر دوں. بولو کریں گے انشاءاللہ. یہ اپنا گھر بناؤ، اللہ کا گھر بناؤ. کیسے بناؤ وہ سنو. میں تعمیر اور کنسٹرکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں. اپنا گھر بناؤ، اللہ کا گھر بناؤ. یہ دو گھر بنیں گے اللہ ہمارے روزوں کا آسمان پر قبول کرے گا. اب آپ کو سوال ہوتا ہوگا اپنا گھر کیسے بناؤں؟ اپنا گھر بنانے کا مطلب یہ ہے میرے دوستوں، ہمارے گھر میں ہماری ماں رہتی ہے. بولو نا. وہ الگ بات ہے کوئی اپنے گھر میں نہیں رکھتا ہوگا، لیکن ہے نا ماں. ایک بات سن لو، جن کی ماں ہے آج سن لو، گھر بنانے کا مطلب یہ ہوتا کہ اس کی کوشش کر کہ تیری ماں تجھ سے ناراض نہ ہو. میں آج اللہ کے گھر میں عصر کے بعد افطار سے پہلے بیٹھا ہوں. آپ کسی بھی عالم کو یہ فتویٰ پوچھنا، صاف حدیث میں لکھا اگر تیری ماں ناراض ہو گئی، یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ اس کو میں نہیں ٹچ کر رہا ہوں، یہ سب چھوڑ دے، یہ سب چھوڑ دے. حدیث میں ڈائریکٹ ہمارے نبی نے فرمایا سب عبادت ایک طرف رہنے دے. اگر تیری ماں تجھ سے ناراض ہے اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرے. مطلب ایمان ہی نہیں ہے نا، ایمان ہی نہیں ہے نا. اس لیے میرے پیاروں میں دو باتیں کہوں گا، آپ برا نہ مانیں. آج یہی دو بات لے کر چلے. ایک اپنا گھر بنانا ہے یعنی میرے ماں باپ مجھ سے راضی رہے، اور ایک اللہ کا گھر بنانا ہے یعنی میں 5 وقت کی نماز پڑھوں. یہ دو گھر بنا لو، اللہ اوپر والا گھر تیار کرے گا. تو کون کون تیار ہے؟ اپنی ماں ہوتا ہے میرے دوستوں. ماں گھر میں ہوتی ہے نا، کبھی کبھی ہمارا دماغ بھی بہت ہائی ہو جاتا ہے، ٹیمپر. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، میں کبھی اپنے حساب سے سوچتا ہوں، میں بھی گنہگار. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں وہ بیٹے کے پاس زبان کہاں سے آتی ہے کہ ماں کے سامنے آواز اٹھاتا ہے، ماں کو آنکھیں نکالتا ہے. بلکہ معاف کرنا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آخری درجے کا کمینہ ہوتا جو ماں باپ کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا لیتا ہے. میرے پیاروں آپ کو ایک نبی کی بات سناؤں. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت موسیٰ. بولو سنا نہیں سنا؟ بولو نا کون؟ سیدنا حضرت. وہ جاتے تھے پہاڑ پہ. ہاں بولو جاتے تھے. کس سے بات ہوتی تھی؟ بتاؤ کتنا خوش نصیب ہوں گے حضرت موسیٰ. کس سے بات کر رہے تھے؟ بولو کس سے بات کرتے؟ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. سننا واقعہ سننا. حضرت موسیٰ گئے پہاڑ پہ. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے بڑے عجیب سوال کیے. ایک مرتبہ ہمارے نبی اتنے مسکرا رہے تھے، ایک صحابی نے پوچھا مسکراتے کیوں؟ بولے موسیٰ یاد آ گئے. کون یاد آ گئے؟ حضرت. تو صحابی نے کہا آپ کو موسیٰ کیوں یاد آ گئے؟ کہا ان کے سوالات بھی عجب ہوتے تھے، اللہ کے جوابات بھی عجب ہوتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن پہاڑ پہ گئے. اللہ کو کیا پوچھا؟ اللہ میں جنت میں جاؤں گا؟ اللہ میں جنت میں جاؤں گا؟ تو اللہ نے کہا آف کورس کیوں نہیں. ارے نبی بنایا اسی لیے تو نبی بنایا کہ تم کو جنت دینا ہے. تو کیا کہا معلوم حضرت موسیٰ نے کہا یہ تو مجھے معلوم تھا اللہ کہ جب تم نے نبی بنایا تو میں جنت میں جاؤں گا، لیکن جنت میں میرا پارٹنر کون ہے؟ میرے ساتھ میں جنت میں کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، اور جنت میں صحیح میں سب ساتھ میں جمع ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ارے آمین بولنا، اللہ ہم کو بھی جمع کرے. قرآن میں لکھا ہے نیک لوگ جمع ہوں گے، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوگی. بولو سبحان اللہ. بولو وہاں تھوڑی حلال حرام کا معاملہ آئے گا، وہاں تھوڑی چیکنگ ہوگی کہ حرام ہے کیا حلال ہے، وہاں تو سب کا سب حلال ہوگا. یہ تو ابھی سب گڑبڑ ہو جاتی ہے. یہاں پٹھان ہے نا ماشاءاللہ. ایک پٹھان بیچارہ سعودی چلا گیا. کہاں گیا؟ وہ تمباکو کھانے کی عادت، تو وہاں بھی اس نے نکال لیا پھٹ کر کے تمباکو کھانا. وہاں کا پولیس شرطا، وہاں پولیس کو شرطا کہتے، اس نے دیکھ لیا، اس نے فوراً آ کر پکڑا اور کہا ہذا حرام لا يناسب هذا في هذا البلد حرام.
समझे आप? तो ये पठान था नहीं, वो पुलिस को गले लग गया, कहा बड़ा अच्छा अल्लाह का बंदा, पहली मर्तबा मालूम है तंबाकू खाने से पहले कौन सी दुआ पढ़ेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा अल्लाह और जन्नत में तो जाऊंगा, मेरा पार्टनर कौन? इसके जन्नत में तो सब बैठे होंगे, तो मेरा पार्टनर कौन? अल्लाह ने कहा मूसा पहाड़ से उतरो, फला मार्केट में जाओ, जो सबसे लास्ट शॉप है ना, आखिरी शॉप है, वो जो आदमी है वो तेरा जन्नत का पार्टनर होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम तो उतरे पहाड़ से और सोचा पार्टनर को मिलने जाना, ऐसे वैसे थोड़ी मिलने जाने का। गए, नहाए धोए, अच्छे कपड़े पहने और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी आसा लेकर वो मार्केट में चले। अरे मार्केट में चले, जब आखिरी दुकान के करीब में पहुंचे तो देखा वो तो गोश्त बेच रहा है, और मोटा है, काला है, और यहाँ से यहाँ तक लंगोट बांधा है, और जबान एकदम रफ और टफ जारी है। जबान में क्या कर रहा मालूम? ए चल ले, तेरा गोश्त उठा ले, ए तेरा 2 दिन का पैसा बाकी है, चल लेके आ, ए देख भाई तू कल सुबह में आके गोश्त लेके जाना। इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा, और मूसा तो देखा अल्लाह नहीं, ये नहीं चाहिए अल्लाह, ये तो दुनिया में ऐसा है तो जन्नत में क्या करेगा? अल्लाह आई डोंट वांट दिस पार्टनर, अल्लाह मेरे को। जैसा हज़रत मूसा वापस पहाड़ पे गए, कहा अल्लाह मेरे को ये पार्टनर नहीं चाहिए। अल्लाह ने कहा मूसा मेरे फैसले को कोई बदल नहीं सकता, मेरा फैसला हो गया, कोई बदल नहीं सकता। अल्लाह ने फरमाया, कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया मा युबद्दलुल क़ौलु लदई वमा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद। अल्लाह फरमाता मेरे फैसले को कोई नहीं बदलता, मूसा जाओ मिलो उससे, वही तुम्हारा जन्नत का पार्टनर है। अब हज़रत मूसा वापस घर गए, जो अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे ना वो साइड पे, और बिल्कुल मुसाफिर जैसे कपड़े पहन लिए, जैसा कोई पहचान ही नहीं, और बिल्कुल रात का टाइम था, वो भी दुकान बंद कर रहा था, उसके ताकि कंधे पे हाथ रखा, जाकर कहा ए भाई, तो वो तो गुस्से में था ही, वो तो पूरा दिन गुस्से में, यूं मुड़कर देखते क्या हुआ, कौन हो? मुसाफिर हूँ, तेरे घर पे एक रात रहने का मिलेगा और खाने का मिलेगा। कहा दो मुसाफिर बने तो खाने का लेकर नहीं चले, और रात रहने के लिए आसमान नहीं मिला। अरे मूसा ने कहा भाई माफ कर देना, नहीं हुआ, अगर तू कर देगा तो तेरा बहुत बड़ा ऐसा, इतनी मन्नत समाज के बाद तो वो तैयार हुआ, कहा मेरे पीछे पीछे चलो, जो मिला वो होगा। हज़रत मूसा कहते मैं उसके पीछे पीछे गया। हज़रत मूसा कहते जब मैं घर में गया तो मैंने देखा ये आदमी पहले गया ऐसे कमरे में गया, तो हज़रत मूसा कहते मैं हैरान हो गया, एक चारपाई थी लकड़े की जिस पर उसकी माँ सो रही, तो पूरी चारपाई पाखाना और पेशाब से भरी थी। ये गया, इसने गोश्त को किनारे पे रखा और अपने हाथ से पूरी चारपाई को साफ किया, पाखाना साफ किया, पेशाब साफ किया, और उसके बाद वो अपनी माँ को उठा के यूं गुस्ल खाने में ले गया, नहलाया धुलाया, फिर वापस माँ को लेके आया। कैसा प्यारा होगा वो, कहते माँ को लेके आया, माँ के सर पे हाथ फेरने लगा, और फिर माँ को कहता है माँ मैं खाना बना के लाता हूँ, माँ ऐसा बैठ, माँ ऐसे ही बैठना, मैं खाना बना के लाता। और फिर वो जो गोश्त लेके आया था कहा वो ले गया, उसका शोरबा बनाया और उसके बाद लाया और अपने हाथ से माँ को खिलाता, और रोते रोते कहता माँ खा ले, मैं भूखा हूँ, मैंने पूरे दिन खाया नहीं। इसे कह माँ तू नहीं खाती, वहां तक मैं नहीं खाता माँ। और ये कहकर फूट फूट के माँ के सामने रोने लगा, माँ तू तो मेरी माँ है, तू मेरा आसरा है, तू खाए तो मैं खाऊं, तू पिए तो मैं पीऊं। और फिर उसके बाद माँ ने खा लिया तो माँ को क्या कहते माँ सो जा, तो माँ कहती जा तू खा ले, नहीं माँ तू सोएगी उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। ये कहकर माँ को सुलाया और यूं माँ के सर पे यूं हाथ फेरता है, माँ के सर पे हाथ फेरा, और माँ कुछ बोल रही है। माँ हज़रत मूसा कब से देख रहे हैं कि इसने इस माँ का पाखाना पेशाब भी साफ किया, इसने माँ को नहलाया, इसने माँ को धुलाया, माँ को कपड़े पहनाया, माँ को सुलाया, माँ को खिलाया, अब माँ कुछ बोल रही है तो ये क्या कर रहा मानो, सर पे हाथ फेरते फेरते कहता है ए माँ बोल मत, माँ बोल मत, तू बोलेगी तो नींद नहीं आएगी, एक बार तू सो जा माँ, माँ तू सो जा। और माँ कुछ बोले जा रही है, वो बार बार कहता माँ बस हो गया, सुन लिया मैंने। हज़रत मूसा अंदर आए, कहा तुम्हारी माँ है? कहा मेरी माँ है। कहा कि ये क्या बोल रही है, ये बोल क्या रही है और तुम कह रहे हो चुप हो जाओ। तो वो तो गोश्त वाला था, कहा अरे अब तुमको क्या बोले, ये क्या बोल रही है, ये रोज बोलती है, मैं इसके सर पे हाथ फेरता हूँ ये सोती नहीं है, और क्या बोलती है ए मेरा बेटा मूसा जो जन्नत में जावे अल्लाह तुझे भी वो जन्नत में ले जावे, मूसा जो जन्नत में जावे अल्लाह तुझे भी वो जन्नत में ले जावे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रोए, बहुत रोए, रोते रोते कहा अल्लाह के दरबार में देर नहीं है, अल्लाह के दरबार में देर नहीं है, अल्लाह ने दुआ तेरी माँ की कबूल कर ली। तो वो कहता कैसे कबूल कर ली? कहा मैं ही तो मूसा हूँ, मैं मूसा हूँ, वो तो गोश्त वाला था ना, मेरे घर में मूसा आ गए, अरे मेरे घर में मूसा आ गए। अपनी माँ को कहता
अम्मा मूसा आ गए, मूसा आ गए, अल्लाह तू तो जन्नत में साथी बनाने बोली, ये तो मेरे घर में साथी बन के आ गया। वो माँ ने यूं 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 देखा, मूसा की तरफ देखा और देखती रह गई और हमेशा के लिए अल्लाह को प्यारी लगी। वो माँ कह के चली गई कि मेरी दुआ कबूल करने में अल्लाह देर नहीं करता। तो जो माँ की दुआ कबूल होती होगी कि मूसा जैसे मूसा को एक कसाई के घर में आना पड़ा, तो माँ की बद्दुआ कितनी खतरनाक होगी। क्या वो माँ नहीं सोचती होगी? आज हमारी माँ सहरी इफ्तारी में नहीं सोचती होगी, 3 बच्चों को मैंने बड़ा कर दिया, 5 बच्चों को मैंने बड़ा कर दिया। आज 5 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पूछते कि माँ तूने सहरी किया कि नहीं किया, माँ तूने इफ्तारी किया कि नहीं किया, माँ तूने दवा पी कि नहीं पी। अरे मेरे दोस्तों, हमको कहाँ किसी का पाखाना साफ करना है, कहाँ किसी का पेशाब साफ करना, कम से कम इतना तो कर ले, 2 बोल अच्छे बोल ले, उसके दिल से एक दुआ निकलेगी, अल्लाह जन्नत का फैसला कर देगा। तो करोगे, बोलो करोगे इंशाअल्लाह। और मैं करता हूँ, आपसे भी कहता हूँ करो करो मेरे दोस्तों। एक काम करो, एक काम बहुत अच्छा है, माँ के पास जाओ, जाओगे इंशाअल्लाह। देखो आखिरी अशरा है, चले जाओ, वरना रोजे सब बेकार हो जाएंगे। जाओ माँ के पास। और माँ जब, भाई हर आदमी का एक मूड होता है, जब माँ को देखो आप अच्छे मूड में ना, करीब में जाके माँ को सिर्फ इतना जुमला बोलो। देखो ये हदीस की रोशनी में बता रहा हूँ, माँ को जाके इतना बोलो, माँ मेरे को माफ कर देना, माँ माँ मेरे को माँ, मैंने जिंदगी भर बहुत सताया माँ। एक बार माँ की जबान से बुलवाओ, माँ क्या बोलेगी? अरे जा बेटा, तूने कहाँ सताया। माँ की ममता जोश में आती है, जा जा मैंने माफ कर दिया। अरे हदीस में लिखा, माँ ने जब बेटे को कहा मैंने माफ कर दिया, अल्लाह फरिश्तों को कहता है, अरे देखो वो माँ को देखो, अपने बेटे को माफ कर दिया। मैं तो 99 दर्जे ज्यादा मोहब्बत करता, गवाह रहो, आज मैंने भी अपने बंदे को माफ कर दिया। तो बोलो भाई करेंगे इंशाअल्लाह। एक काम मैं और आपको कहूँगा, ये तो अपना घर बना, अब किसका घर बनाना है? बोलो करोगे अल्लाह का घर। और अल्लाह का घर कैसे बनता मेरे दोस्तों? ये तो हो जाएगा। मैंने अभी अपने साथियों को कहा, ये जो काम है ना, इसी का हम तो ये काम करते हैं, अल्लाह करवाता है। बोलो अल्लाह करवाता है। हर जगह पर मस्जिद बनती है, अरे बोलो मस्जिद बनती है। बनाने वाला कौन है? अल्लाह है, वो बनाएगा बनाएगा। मेरे दोस्तों मस्जिद तो हम बनाते हैं, और यूके में हमने कौन सी छोटी मस्जिद देखी, माशाअल्लाह मस्जिद बड़ी है। आप नल देखो तो गर्म पानी आता है, ठंडा पानी आता है, नहाने का इंतजाम है, वजू का इंतजाम है, रहने का इंतजाम है। मस्जिद बनाना कोई कमाल नहीं है। शाह वसीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, मस्जिदों को शानदार बनाना कोई कमाल नहीं, 5 वक्त के नमाजी बना के मस्जिद को जानदार बनाना। तो मेरे प्यारो, आज सब लोग इरादा करते हो भाई, बोलो इरादा करते हो, पढ़ेंगे नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं बात कहकर बात खत्म करूंगा, नमाज पढ़ेंगे, बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरी एक बात सुन लोगे, एक बात सुनोगे इंशाअल्लाह, नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान मजीद में कहता है, तू नमाजी बन जाएगा, सबसे ऊंची जन्नत तुझे अता करूंगा। अल्लाह कहता तू नमाजी बन जाएगा, सबसे ऊंची जन्नत जन्नतुल फिरदौस तुझे अता करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से हमने पूछा कि नमाज से इतनी ऊंची जन्नत क्यों? तो अल्लाह कहता नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं, जन्नतुल फिरदौस के ऊपर कोई जन्नत। मेरे दोस्तों ये 2 काम बोलो 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 करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबके आने को कबूल फरमाए, हमारे बैठने को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे माँ बाप की उम्र में बरकत फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैं आपसे इस वक्त आजीज़ाना दरखास्त करूंगा, मेरी माँ भी बहुत बीमार चल रही है, आप सब दुआ करें अल्लाह हमारी माँ की उम्र में बहुत बरकत दे। अरे मेरे प्यारो, यहाँ तक हदीस में लिखा है कि माँ जब दुआ के लिए यूं हाथ उठाती है ना, और उसका हाथ यूं कांपता है ना, उस वक्त अल्लाह ताला फरिश्तों को कहता है मांगे ना मांगे, इसके बच्चों को तो मैंने माफी कर दी। तो माँ मांगती है, यहाँ बच्चे की माफी हो जाती है। तो भाई सब करोगे ना इंशाअल्लाह। और मैं आखिरी बात बताऊँ कि मेरे प्यारो, ये मेरा तो यहाँ पहली मरतबा आना हुआ, इसलिए मुझे इंट्रोडक्शन कराना पड़ता। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे मकातिब और मदारिस जंगलों में चल रहे, और वो मैंने पहले ही कहा ना, चलाने वाला मैं नहीं, चलाने वाला कौन? चलाने वाले आप भी नहीं। बोलो मदरसों को चलाने वाला कौन? अल्लाह। मसाजिद को आबाद करने वाला कौन? प्यारो, हमारे तकरीबन 118 जगहों पर जंगलों में काम होता। एक तो बिल्कुल हमारे गुजरात में सेंटर में सूरत में काम होता, जैसे इमाम साहब दामद बरकातुहू ने फरमाया 400 बच्चे वहाँ तालीम हासिल। लेकिन मैं इस वक्त जो आपके पास आया हूँ, खैर वो अल्लाह का करम है, हम वहाँ ड्यूसबरी बाटली में रहते, काम होता है, कराने वाला अल्लाह है। लेकिन 1 साल हुआ मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, और वो प्रोजेक्ट भी क्यों शुरू किया अभी वक्त नहीं कि मैं आपको बताऊं क्यों शुरू किया, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि यहाँ जो डिसेबल होते हैं, हैंडीकैप होते हैं, उनका एक बड़ा केयर होता है, एक बहुत बड़ा उनके पीछे फिक्र होता है। हमारे यहाँ आप इंडिया आओ या पाकिस्तान आओ या कहीं भी जाओ, हमारे जो रेलवे स्टेशन होते हैं या जो बस स्टॉप होते हैं, वहाँ कोई पाँव से माजूर होता, कोई हाथ से, और इसका काम होता है 24 घंटे भीख मांगना।
24 घंटे भीख मांगना। तो ये कई मरतबा मेरे जहन में बात आई। क्यों बात आई वो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक बात आई कि हमको भी यहाँ डिसेबल और हैंडीकैप के पीछे कौन मेहनत करेगा, ऐसे माजूर के पीछे कौन मेहनत करेगा। एक साल हुआ हमने एक जगह पर गुजरात में बड़ौदा नाम की जगह है, बिल्कुल मोटरवे के ऊपर हमने कुछ मकान किराए पर लिए, उसको अच्छे तरीके से ढाला सजाया और 21 डिसेबल हैंडीकैप बच्चों को लाए। लेकिन हमको लाने में जो तकलीफ हुई वो हमारा अल्लाह जानता है, इसलिए कि वो रेलवे स्टेशन पे जाके लाने का जो भीख मांगता वो हमको खुद कहता मैं रोजाना 600 रुपीज यहाँ कमाता हूँ, आपके यहाँ आऊंगा तो क्या मिलेगा। तो हम उसको कहते भाई तू जो ब्रेकफास्ट मांगेगा वो हम देंगे, तेरा लंच अलग होगा, तेरा डिनर अलग होगा। अल्हम्दुलिल्लाह 21 बच्चे जमा हो गए और अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहे, जैसे एक दूसरे को खबर मिलती आते। उसमें 15 अल्लाह के घर में बैठा हूँ 15 बच्चे ऐसे जिनको यही नहीं मालूम है कि मेरी अम्मी कौन है, अब्बा कौन है। वो कहते हम तो बड़े हुए, लोगों की मार खा खा के बड़े हो गए। अब हमने उनके लिए खाना अलग, पीना अलग, नाश्ता अलग, कपड़े अलग, उनको दीन की तालीम, दुनिया की तालीम और उनको हर किस्म का जो इंतजाम हो सकता वो हम कोशिश करते कि उन तक पहुंचे। तो आप तमाम से आजीजाना मुअद्दबाना दरखास्त है कि आप अभी भी और आइंदा भी हमारे यहाँ जो पहचान वाले इब्राहिम भाई जो बर्मिंघम वाले यहीं पे रहने वाले, ये आए इंडिया, इन्होंने भी कुछ हालात देखे हैं, तो आप कभी भी इनका ताउन करें। हमारी माँ बहनें अगर सुन रही हो तो अपनी ज़कात से, सदका से, फितरा से, फिदिया से जितना हो सके आप भरपूर ताउन करें और उसका बदला हम तो कुछ नहीं देंगे, देने वाला कौन? और अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह ने कलाम पाक में कह दिया तू मेरे रास्ते में एक दे दे। अल्लाह कहता मेरे रास्ते में एक दे दे, मरने से पहले 10 वापस करूंगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे रास्ते में एक दे दे, 70 वापस करूंगा, 70 वापस। फिर अल्लाह ने कहा एक दे दे, 700 वापस करूंगा। और आखिर में तो अल्लाह ने क्या कह दिया, ए मेरा बंदा दे दे, गिन के दे दे, इतना दूंगा तो गिन भी नहीं पाए। तो मेरे प्यारों में आप तमाम से दरखास्त करूंगा आइंदा भी आप इस इदारे को याद रखें। ये दारुल आफिया के नाम से डिसेबल और हैंडीकैप का मदरसा ये सूरत में और बड़ौदा में चल रहा है। आप दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमको दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और वो बात भी याद रखें, 2 काम मैं आपको देके जा रहा हूँ, एक घर को बनाना, एक अल्लाह के घर को बनाना। घर बनेगा माँ की मोहब्बत से, अल्लाह का घर बनेगा 5 वक्त की नमाज से। तो भाई सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, सब दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारी खताओं से दरगुजर फरमा। अल्लाह हम बहुत बड़े गुनहगार हैं, खताकार हैं, मुजरिम हैं, पापी हैं। अल्लाह हमको माफ़ कर दे, अल्लाह हमको माफ़ कर दे। अल्लाह रमज़ान का आखिरी आशरा है अल्लाह अल्लाह मजमे में सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े बैठे हैं, हाफिज़ कुरान बैठे हैं, रोज़ेदार बैठे हैं, मुसाफिर बैठे हैं। किसी एक को बहाना बनाकर हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह तेरा घर है, अल्लाह किसी और के घर पे होते मालूम नहीं कुछ मिलता न मिलता, तेरे घर का भी खाली खाली हाथ मिल जाता। और हमारे जैसा पापी आज तेरे दरवाजे पे आया है, बहुत बड़े गुनहगार है अल्लाह, बहुत बड़े गुनहगार है अल्लाह। जिंदगी का कोई लम्हा हमने नहीं छोड़ा, हमने रमजान को भी गुनाहों से नहीं छोड़ा। ए अल्लाह रमजान में तो तू कहता मैंने शैतान को अंदर धकेल दिया, शैतान का जोर खत्म कर दिया, लेकिन अल्लाह जो खुद का नफ्सी शैतान बन गया हो वो क्या करेगा अल्लाह। अल्लाह हमने रमजान में भी झूठ बोले, हमने गीबतें की, अल्लाह हमने माँ बाप को सताया, ए अल्लाह हमारे रोजे खराब किए, अल्लाह हमारी तरावी खराब हुई। अल्लाह अपने फजल और करम से हमारे रोजे को कबूल कर ले। अल्लाह भूखा प्यासा रहना इसे रोजा नहीं होता अल्लाह। अल्लाह हमको आता भी नहीं अल्लाह, तेरी कसम हमको रोजा रखना नहीं आता अल्लाह, हमको नहीं आता अल्लाह, हम बहुत कमजोर है अल्लाह। अल्लाह तू हमारे रोजे को कबूल फरमा ले, हमारी तरावी को कबूल फरमा ले। अल्लाह रमजान का आखिरी अशरा है, जहन्नम से आजादी का अशरा है, अल्लाह आजाद कर देना अल्लाह। ए अल्लाह हमें मालूम है तू नबियों की दुआ कबूल करता, तू सालिहीन की दुआ कबूल करता, तू अपने वलियों की दुआ कबूल करता। अल्लाह हम कभी सोचते हम गुनहगारों की दुआ कौन कबूल करेगा, तेरे सिवा हमारा कौन है अल्लाह, तू ही तो हमारा सहारा है अल्लाह। आज हम गुनहगारों को माफ कर दे अल्लाह। अल्लाह हमें सच्ची पक्की तौबा की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम गुनाहों से बचने वाले बन जाए, तेरे घर को आबाद करने वाले बन जाए। ए अल्लाह हमारे माँ बाप की उम्र में बरकत दे दे, तंदुरुस्ती दे दे,
صحت دے دے اللہ. بوڑھے ماں باپ تھوڑے اچھے نہیں لگتے اللہ, لیکن اللہ انہوں نے بہت تکلیف اٹھائی اللہ, بہت محنت سے ہم کو بڑا کیا ہے اللہ. اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں بہت برکت دے دے اللہ, صحت دے دے اللہ. اور جن کے ماں باپ چلے گئے اللہ, چلے گئے اللہ, چلے گئے, آج رمضان کا آخری عشرہ ہے, عید کا دن آئے گا, ماں نہیں ابا نہیں, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے, اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے. اللہ ہم میں جو بیمار ہے تمام کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ ہماری ایک بچی عطیہ نام کی بہت بیمار ہے اللہ, اسے بھی شفا عطا فرما دے, شفا کاملہ عطا فرما دے. اے اللہ جو مرحومین مرحومات اللہ کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. اللہ سب کو نمازی بنا دے, چن چن کے نمازی بنا دے. اللہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی عطا فرما دے, جتنے شرور سے پناہ مانگی اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.